آج کے اس گہرائی سے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور و فکر کریں گے جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ایک راز سا بنا ہوا ہے: خواب۔ جی ہم سب انہیں دیکھتے ہیں، کبھی بالکل واضح جیسے کوئی فلم چل رہی ہو، کبھی بس ہلکے پھلکے احساسات، بالکل کبھی خوشی سے بھرپور تو کبھی ظاہر ہے ڈرا دینے والے۔ بالکل۔ اور انسان تو صدیوں سے بلکہ شاید ہزاروں سالوں سے ان خوابوں کے پیچھے چھپے معنی، ان کا مقصد یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ آج ہمارے پاس اس موضوع پر معلومات کا ایک آپ کہہ لیں ذخیرہ موجود ہے، جیسے ویکیپیڈیا ہے، پھر دماغ اور نیند پر سائنسی تحقیق ہے، نفسیات کے نظریات ہیں جو ذہن کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں، اور پھر مختلف ثقافتیں ہیں، مذاہب ہیں، خاص طور پر اسلام میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے، ان کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان تمام مختلف زاویوں سے جو معلومات ملی ہیں ان کا نچوڑ سننے والوں تک پہنچائیں، جی تاکہ خوابوں کی یہ جو پیچیدہ اور سچ میں دلچسپ دنیا ہے، اسے سمجھنے میں کچھ مدد مل سکے۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے مل کر خوابوں کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ خواب ہے کیا؟ اگر ہم بالکل کیا کہتے ہیں سائنسی زبان میں بات کریں تو کیا تعریف بنے گی؟ جی دیکھیں، سائنسی طور پر خواب نیند کی حالت میں ہمارے ذہن میں غیر ارادی طور پر آنے والے تصورات ہیں۔ غیر ارادی؟ جی، خیالات ہیں، تصویریں ہیں، آوازیں، جذبات، احساسات، ان سب کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایسے تجربات ہیں جو نیند کے دوران ہمارا دماغ خود ہی تخلیق کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک اوسط شخص رات بھر میں تقریباً 2 گھنٹے خواب دیکھتا ہے۔ 2 گھنٹے؟ حالانکہ ہمیں یاد تو بہت کم رہتے ہیں۔ جی بالکل، سب یاد نہیں رہتے، اور یہ خواب مختلف کیا کہتے ہیں دورانیوں کے ہو سکتے ہیں، کچھ منٹ سے لے کر 20 منٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور کیا یہ نیند کے کسی خاص حصے میں آتے ہیں؟ میں نے REM نیند کے بارے میں سنا ہے۔ جی ہاں، زیادہ تر جو واضح اور کہانی جیسے خواب ہوتے ہیں نا، وہ نیند کے REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ والے مرحلے میں آتے ہیں۔ ریپڈ آئی موومنٹ، آنکھوں کی تیز حرکت؟ جی بالکل، اس مرحلے میں آنکھیں بند پلکوں کے نیچے تیزی سے حرکت کرتی ہیں، اور دماغی سرگرمی تقریباً ویسی ہی ہوتی ہے جیسے جاگتے ہوئے۔ اچھا، جیسے دماغ جاگ رہا ہو مگر جسم سو رہا ہو۔ بالکل، یوں ہی سمجھے۔ لیکن یہ بھی اہم ہے کہ خواب نان REM نیند میں بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، حالانکہ وہ اکثر زیادہ دھندلے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے، کم جذباتی، اور انہیں یاد رکھنا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیورو فزیولوجی ہے، یعنی دماغ میں یہ سب کیسے ہوتا ہے، اسے سمجھنا مشکل ہوگا؟ یہ ایک چیلنج تو ہے، کیونکہ ہم سوتے ہوئے انسان کے دماغ میں براہ راست تو نہیں جھانک سکتے نا۔ صحیح۔ لیکن ٹیکنالوجی ہے، جیسے EEG ہے، FMRI ہے، ان سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے جو جذباتی مراکز ہیں، خاص طور پہ لمبک سسٹم جو جذبات کنٹرول کرتا ہے، خوشی، غم۔ جی وہی، خوشی، غم، غصہ، خوف والے حصے، وہ خواب کے دوران بہت زیادہ متحرک یعنی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ خواب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے خواب تو اکثر بالکل ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، چیزیں اچانک بدل جاتی ہیں، جگہ بدل جاتی ہے۔ وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، فینٹازموگورک۔ بالکل، فینٹازموگورک کا مطلب ہی یہی ہے، ایک ایسی کیفیت جو حقیقت سے بالکل مختلف ہو، جس میں چیزیں غیر منطقی طور پر بدلتی رہیں، جیسے آپ ایک لمحے اپنے گھر میں ہوں اور اگلے ہی لمحے کسی پہاڑ پر۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ خوابوں کی ایک عام خاصیت ہے۔ ایک محقق تھے کیلون ہال، انہوں نے 40-50 سال تک ہزاروں خوابوں کا تجزیہ کیا۔ 50,000 سے زیادہ خواب؟ جی ہاں، اور انہیں پایا کہ خوابوں میں سب سے عام جذبہ بے چینی یعنی اینگزائٹی کا ہوتا ہے۔ بے چینی؟ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ منفی جذبات جیسے ڈر، غصہ یا اداسی، یہ مثبت جذبات سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ؟ کیا یہ ہمارے دن بھر کی پریشانیوں کا عکس ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس کا تعلق شاید ان نظریات سے ہے جن پر ہم آگے بات کریں گے کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں۔ لیکن ہال کی تحقیق سے ایک اور اہم بات یہ سامنے آئی کہ دنیا بھر کے لوگوں کے خوابوں کے بنیادی موضوعات ان میں کافی مماثلت ہے۔ مثلاً؟ جیسے کہیں جانا، گرنا، کسی کا پیچھا کرنا، یہ سب بہت عام ہے۔ اور وہ جنسی خوابوں والی بات، وہ بھی ہال کی تحقیق میں تھی؟ جی،
ہال نے پایا کہ جنسی نوعیت کے خواب اتنے عام نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں، تقریباً 10% یا اس سے بھی کم، اور یہ نوجوانوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حیران کن بات جو ذرائع میں ملی وہ پیدائشی نابینا افراد کے خوابوں سے متعلق ہے۔ جی وہ بصری خواب نہیں دیکھتے۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ جو لوگ پیدائش سے نہیں دیکھ سکتے ان کے خوابوں میں تصویریں نہیں ہوتی، ان کے خواب دوسرے حواس پر مبنی ہوتے ہیں۔ دوسرے حواس مطلب آوازیں سننا، چیزوں کو چھونا، خوشبو سونگھنا یا ذائقہ محسوس کرنا۔ اچھا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب ہمارے حسی تجربات سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح بڑے عالمی واقعات بھی ہمارے خوابوں پر اثر ڈالتے ہیں، جیسے وہ کووڈ-19 کی وبا آئی تھی جی تو اس دوران لوگوں کے خوابوں میں بیماری، موت، سماجک فاصلے، صفائی ستھرائی، یہ موضوعات بہت عام ہو گئے تھے۔ یعنی ہمارے خواب ہمارے ارد گرد کی دنیا اور ہماری اندرونی پریشانیوں سے لاتعلق نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ تو یہ تو ہوئی بات کہ خواب کیا ہیں اور کیسے محسوس ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بڑے سوال کی طرف کہ آخر ہم خواب دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ان کا کوئی مقصد ہے؟ قدیم تہذیبوں میں تو ان کا بڑا اہم کردار لگتا ہے۔ بالکل۔ قدیم میسوپوٹیمیا اور مصر جیسی تہذیبوں کو دیکھیں، وہاں خوابوں کو دیوتاؤں کے پیغامات سمجھا جاتا تھا، مستقبل کی پیشین گوئیاں یا اہم فیصلوں کے لیے رہنمائی۔ لوگ خاص جگہوں پر جا کر سوتے تھے تاکہ اہم خواب دیکھ سکے۔ جی ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن آج کل ظاہر ہے سائنس اور نفسیات نے کئی مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم نظریات کیا ہیں؟ ایک اہم نظریہ ہے یادداشت کا استحکام اور سیکھنا، میموری کنسولیڈیشن اینڈ لرننگ۔ یادداشت کا استحکام؟ جی، اس کے مطابق خواب دن بھر میں حاصل کی گئی معلومات کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں، غیر ضروری تفصیلات کو شاید حذف کرتے ہیں اور اہم یادوں کو پختہ کرتے ہیں۔ جیسے دن بھر کے کاغذات کو رات کو فائل کر رہے ہوں۔ بالکل اچھی مثال ہے، تاکہ کل انہیں آسانی سے استعمال کر سکیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق نے بھی دکھایا کہ جو لوگ کوئی نیا کام سیکھنے کے بعد اچھی نیند لیتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، وہ اس کام کو بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ یعنی دماغ سوتے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، صفائی اور ترتیب کا کام۔ ایک اور نظریہ ذہنی صفائی یا ریورس لرننگ کا بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان فرانسس کرک اور گریم مچسن نے پیش کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ REM نیند کے دوران دماغ ایک طرح کی صفائی کرتا ہے۔ صفائی؟ جی، جیسے کمپیوٹر غیر ضروری فائلز ڈیلیٹ کر کے اپنی کارکردگی بہتر بناتا ہے، ویسے ہی خوابوں کے ذریعے غیر ضروری یا بے ربط خیالات اور یادوں کے کنیکشنز کو کمزور یا ختم کرتا ہے۔ اچھا، تاکہ اہم معلومات کے لیے جگہ بنی رہے۔ بالکل، اور دماغ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو ایک نظریہ یادداشت کو مضبوط کرنے کا، دوسرا غیر ضروری چیزیں مٹانے کا، اور جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ خوابوں میں جذبات، خاص طور پر منفی جذبات بہت ہوتے ہیں۔ جی، یہیں پر تیسرا اہم نظریہ آتا ہے، جذباتی توازن اور علاج، ایموشنل ریگولیشن اینڈ تھراپی۔ جذباتی توازن؟ جی، ارنسٹ ہارٹمن جیسے محققین کا ماننا ہے کہ خواب ایک محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں ہم دن بھر کے جذباتی تجربات، خاص طور پر مشکل یا تکلیف دہ واقعات پر کام کر سکیں۔ گویا ایک قسم کی قدرتی تھراپی؟ بالکل، جو ہمیں صدموں سے نپٹنے اور اپنے جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی لیے شاید خواب ہمارے جاگنے کے بعد کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اگر کوئی پریشان کن خواب دیکھ لیں تو دن بھی بوجھل گزر سکتا ہے۔ جی، اور ایک نظریہ خطرات کا مقابلہ یا تھریٹ سیمولیشن کا بھی ہے، یہ کافی دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، یہ اینٹی ریونسوو کا نظریہ ہے۔ ان کے مطابق خواب ایک طرح کا ورچوئل ریالٹی سیمولیٹر ہیں۔ ورچوئل ریالٹی؟ جی، جو ہمیں ممکنہ خطرناک صورتحال کا سامنا کرنے کی مشق کرواتے ہیں، جیسے کسی جانور کا حملہ، اونچائی سے گرنا یا کسی سے لڑائی۔ اچھا، تاکہ ہم اصل خطرے کے لیے تیار ہوں؟ بالکل، یہ صلاحیت ہمارے آباء و اجداد کے لیے بقا کے لیے بہت اہم رہی ہوگی۔ ریونسوو نے بعد میں اسے سوشل سیمولیشن تھیوری تک وسیع کیا، یعنی خواب ہمیں سماجی حالات اور تعلقات نبھانے کی مشق بھی کرواتے ہیں۔ تو کیا یہ سب نظریات الگ الگ ہیں یا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب یہ سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہوں؟ یہ بالکل ممکن ہے۔
بہت سے محققین اب یہی مانتے ہیں کہ خوابوں کا کوئی ایک مقصد نہیں، بلکہ یہ بیک وقت کئی کام سر انجام دے رہے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یادداشت بھی، جذبات بھی، خطرات کی مشق بھی؟ جی، یادداشت کو منظم کرنا، جذبات کو قابو میں لانا، مسائل حل کرنا، خطرات کی مشق کرنا، ان کے علاوہ کچھ اور نظریات بھی ہیں۔ جیسے ڈیفینسو ایکٹیویشن تھیوری کہتی ہے کہ خواب دماغ کے بصری حصے کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ نیند کے دوران وہ بالکل غیر فعال نہ ہو جائیں۔ یا اوور فٹنگ سے بچاؤ کا نظریہ ہے کہ خواب ہمیں نئی اور غیر متوقع صورتحال سے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں، تاکہ ہم صرف پرانے تجربات پر ہی اٹکے نہ رہیں۔ بالکل، تو خواب ایک آپ کہہ لیں کثیر المقاصد عمل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی سائنسی اور نفسیاتی توجیہات، لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، ثقافت اور مذہب میں بھی خوابوں کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ جی ہاں، مختلف ثقافتوں اور مذاہب نے خوابوں کو اپنے اپنے انداز میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ ایک دلچسپ تاریخی تبدیلی یہ ہے کہ قدیم تحریروں میں جیسے میسوپوٹامیا یا مصر کی، خواب اکثر ایسے بیان ہوتے ہیں جیسے کوئی باہر کی طاقت، کوئی دیوتا پیغام دے رہا ہو، اور خواب دیکھنے والا بس وصول کر رہا ہے؟ جی، غیر فعال طور پر۔ بعد میں خاص طور پر یونانی اور رومی دور میں خواب دیکھنے والا خود خواب کا ایک فعال کردار بن جاتا ہے۔ اور مذاہب میں، جیسے ہندو مت میں؟ ہندو مت میں خواب کو شعور کی 3 حالتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، بیداری اور گہری نیند کے علاوہ۔ اور ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں؟ ان تینوں میں خوابوں کو اکثر خدائی رہنمائی یا پیغامات کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ جیسے بائبل میں حضرت یعقوب کا خواب؟ جی، سیڑھی والا خواب، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون کے خواب کی تعبیر کرنا، یہ مشہور واقعات ہیں۔ عیسائیت میں بھی خدا کی طرف سے خواب میں ہدایت ملنے کا تصور ہے۔ اور اسلام میں تو قرآن مجید میں بہت ذکر ہے۔ جی، کثرت سے آیا ہے۔ حضرت یوسف کا اپنا خواب، 11 ستارے، سورج اور چاند کا سجدہ کرنا، پھر قید خانے کے ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر، مصر کے بادشاہ کا وہ 7 موٹی اور 7 دبلی گایوں والا خواب، اور حضرت ابراہیم کا خواب؟ جی، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پرامن داخلے کا خواب۔ یہ سب بہت اہم واقعات ہیں جو خوابوں کے ذریعے پیش آئے۔ اسلامی تعلیمات میں خوابوں کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خوابوں کی 3 بنیادی اقسام بتائی گئی ہیں۔ 3 اقسام؟ جی، پہلی ہے الرؤیا۔ یہ سچے اور اچھے خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت یعنی خوشخبری یا تنبیہ یعنی انتباہ کے طور پر آتے ہیں۔ انہیں نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا گیا ہے۔ نبوت کا حصہ؟ جی، دوسری قسم ہے الحلم۔ یہ برے یا ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے، خوفزدہ کرنے یا گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اور تیسری قسم ہے نفسانی خیالات یا اضغاث احلام۔ یہ وہ خواب ہیں جو انسان کی اپنی دن بھر کی سوچوں، خواہشات، پریشانیوں یا جسمانی حالت جیسے بیماری یا بھوک کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی؟ جی، عموماً نہیں۔ ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں انبیاء کرام کے خواب محض خواب نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ وحی کا درجہ رکھتے تھے۔ وحی یعنی اللہ کا حکم؟ بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب اس کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو بہت واضح تقسیم ہے۔ دیگر ثقافتوں میں بھی یقیناً خوابوں کی اہمیت رہی ہوگی۔ بالکل، جیسے چین میں یہ تصور تھا کہ خواب میں انسان کی روح جسم سے نکل کر سفر کرتی ہے۔ روح کا سفر؟ جی، قدیم بابلون اور اشوریہ میں لوگ اچھے اور برے خوابوں میں فرق کرتے تھے اور برے خوابوں کے اثرات سے بچنے کے لیے خاص رسومات ادا کرتے تھے۔ اور یونان میں؟ قدیم یونان میں بھی خوابوں کو دیوتاؤں کا پیغام سمجھتے تھے۔ بعض مندروں میں لوگ اس امید پر سوتے تھے کہ خواب میں انہیں بیماری کا علاج بتایا جائے گا۔ تو خوابوں کو سمجھنے کی کوشش جتنی پرانی ہے، اتنی ہی پرانی ان کی تعبیر یا مطلب نکالنے کی کوشش بھی ہے۔ آج کل جب لوگ خوابوں کی تعبیر کی بات کرتے ہیں تو فوراً سگمنڈ فرائڈ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں، سگمنڈ فرائڈ نے 20ویں صدی کے آغاز میں نفسیاتی تجزیے یعنی سائیکو انالیسز میں خوابوں کی تعبیر کو مرکزی حیثیت دی۔ ان کی مشہور کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز نے تو اس میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟
فرائڈ کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ خواب ہماری لاشعوری یعنی انکانشس خواہشات کی تکمیل ہیں۔ خواہشات کی تکمیل؟ جی، خاص طور پر وہ خواہشات جو سماجی طور پر قابل قبول نہیں یا بچپن سے دبی ہوئی ہیں، جن میں جنسی اور جارحانہ خواہشات شامل ہیں۔ فرائڈ نے خواب کے 2 حصوں کا ذکر کیا تھا، مینیفیسٹ اور لیٹنٹ کنٹینٹ۔ یہ کیا ہے؟ مینیفیسٹ کنٹینٹ وہ ظاہری کہانی یا تصویریں ہیں جو ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں اور یاد رہتی ہیں۔ جیسے میں خواب دیکھوں کہ میں اڑ رہی ہوں۔ بالکل، یہ مینیفیسٹ کنٹینٹ ہے۔ لیٹنٹ کنٹینٹ وہ پوشیدہ علامتی معنی ہیں جو اس ظاہری کہانی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، یعنی آپ کی لاشعوری خواہشات یا خوف۔ تو اڑنے کے خواب کا لیٹنٹ کنٹینٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شاید آزادی کی خواہش، کسی ذمہ داری سے فرار، یا فرائڈ کے مطابق جنسی تکمیل کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ لاشعور اپنی خواہشات کو چھپانے کے لیے انہیں علامتی زبان میں بدل دیتا ہے تاکہ ہم بیدار نہ ہو جائیں۔ اور ان پوشیدہ معانی تک پہنچنے کے لیے وہ کیا طریقہ استعمال کرتے تھے؟ فرائڈ نے فری ایسوسیشن کا طریقہ استعمال کیا، جس میں مریض خواب کے مختلف حصوں پر جو بھی خیالات اس کے ذہن میں آئیں وہ آزادانہ طور پر بیان کرتا جاتا ہے۔ فرائڈ نے کچھ اور میکانزم بھی بتائے تھے، جیسے کنڈنسیشن اور ڈسپلیسمنٹ۔ کیا آپ انہیں آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ کنڈنسیشن یا تکثیف کا مطلب ہے کہ خواب میں کئی الگ الگ خیالات، لوگ یا یادیں مل کر ایک ہی تصویر یا کردار میں سمٹ جاتی ہیں۔ مثلاً جیسے آپ کے خواب میں ایک شخص نظر آئے جس میں آپ کے والد، آپ کے باس اور آپ کے بچپن کے استاد تینوں کی خصوصیات ملی جلی ہوں، یہ کنڈنسیشن ہے۔ اچھا۔ اور ڈسپلیسمنٹ یا استبدال کا مطلب ہے کہ خواب میں کسی اہم خیال یا خواہش سے جڑا ہوا جذباتی زور کسی غیر اہم چیز پر منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر آپ کو اپنے باس پر شدید غصہ ہے، لیکن خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گلی کی ایک آوارہ بلی پر چیخ رہے ہیں۔ یہاں غصہ اپنی اصل جگہ یعنی باس سے ہٹ کر ایک کم خطرناک ہدف یعنی بلی پر منتقل ہو گیا ہے۔ یہ ڈسپلیسمنٹ ہے۔ فرائڈ کے مطابق یہ میکانزم خواب کو سینسر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی، فرائڈ کا کام یقیناً بہت پربھاوشالی رہا، لیکن کیا نفسیات میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے صرف یہی ایک نظریہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرائڈ کے بعد کئی دوسرے نظریات بھی سامنے آئے۔ مثال کے طور پر رابرٹ لینگز نے اڈیپٹیو پیراڈم پیش کیا۔ اڈیپٹیو پیراڈم؟ جی، جس کے مطابق خواب صرف دبی ہوئی خواہشات نہیں بلکہ لاشعوری حکمت یعنی وزڈم تک رسائی کا ذریعہ ہیں، جو ہمیں زندگی کے مسائل اور تکلیف دہ تجربات سے نپٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو آج کل کے ماہر نفسیات کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی لیٹنٹ کنٹینٹ تلاش کرتے ہیں؟ آج کل بہت سے نفسیاتی معالج فرائڈ کے مقابلے میں ایگو سائیکالوجی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ خواب کے ظاہری مواد یعنی مینیفیسٹ کنٹینٹ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو خواب میں نظر آ رہا ہے؟ جی، اور اسے مریض کی موجودہ زندگی کے مسائل، اس کے تعلقات اور اس کی جاگتی ہوئی فکروں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صرف پوشیدہ لاشعوری خواہشات کی تلاش میں نہیں رہتے۔ اسی سے جڑا ایک نظریہ کنٹینیوٹی ہائپوتھیسس بھی ہے۔ جی، کنٹینیوٹی ہائپوتھیسس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خواب ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہی تسلسل ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ خواب بالکل الگ دنیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہماری دن بھر کی فلم کا رات کو چلنے والا تسلسل ہے، جس میں ہماری پریشانیاں، خوشیاں اور دلچسپیاں ہی کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اسلامی نقطۂ نظر سے تعبیر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی بھی خواب کی تعبیر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق خوابوں کی صحیح تعبیر کا علم ایک خاص خداداد صلاحیت ہے۔ اللہ کی طرف سے؟ جی، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے انہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ تو عام انسان؟ انبیاء کے علاوہ کسی عام انسان کی بتائی ہوئی تعبیر حتمی نے یقینی نہیں ہوتی، بلکہ ایک اندازہ یا قیاس ہوتی ہے جو علم، تجربے اور ذاتی تقوی پر مبنی ہو سکتی ہے۔ ابن سیرین کا نام بہت سنا ہے۔ جی، اسلامی تاریخ میں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت مشہور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ نفسیانی خیالات والے؟ جی، یا شیطانی وسوسوں پر مبنی ہوں۔ اسلام میں برے یا ڈراؤنے خواب یعنی الحلم دیکھنے پر کچھ مخصوص ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ کیا ہدایات ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بیدار ہونے پر بائیں طرف 3 بار ہلکا سا تھتکار دے۔
3 بار شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے، اور جس کروٹ پر لیٹا تھا اسے بدل لے، اور اگر چاہے تو 2 نفل نماز پڑھ لے۔ ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ ایسے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، کیوں؟ تاکہ اس کے ممکنہ منفی اثر سے محفوظ رہنے کی امید ہو۔ تعبیر کرنا یقیناً آسان کام نہیں لگتا، اس میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ کئی چیلنجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ علامات یعنی سمبلز کا مطلب ہر شخص کے لیے اس کے ذاتی تجربات اور ثقافتی پس و منظر کی وجہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جو چیز ایک ثقافت میں اچھی سمجھی جاتی ہے دوسری میں بری ہو سکتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یادداشت کا ہے۔ ہمیں خواب ٹھیک سے یاد ہی نہیں رہتے۔ جی، اکثر پوری طرح یاد نہیں رہتے، یا جاگنے پر ہم ان کی تفصیلات کو اپنی مرضی سے جوڑ لیتے ہیں۔ یہ یادداشت کی کمزوری یا تعصب میموری بائس کہلاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اتفاق سے کچھ ہو جاتا ہے تو لگتا ہے خواب سچا ہو گیا۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ خواب نے مستقبل کی پیشگوئی کی تھی، حالانکہ وہ محض اتفاق ہوتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات تھیراپی کے دوران معالج کی تجاویز یا سوالات مریض میں غلط یادیں، فالس میموریز بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اوہ، تو تعبیر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو تعبیر کی پیچیدگیاں ہوئیں۔ خوابوں کی دنیا میں کچھ اور دلچسپ چیزیں بھی ہیں جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے، جیسے لوسڈ ڈریمنگ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لوسڈ ڈریمنگ ایک بہت ہی دلچسپ کیفیت ہے۔ اس میں خواب دیکھنے والے کو دوران خواب یہ احساس یا شعور ہو جاتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جی، اور بعض اوقات اس بیداری کے ساتھ وہ خواب کے واقعات پر کچھ حد تک قابو بھی پا سکتا ہے۔ قابو جیسے اپنی مرضی سے اڑنا یا خواب کا منظر تبدیل کرنا۔ یہ ایک سیکھی جانے والی مہارت بھی ہو سکتی ہے۔ واہ! اور ڈراونے خواب، نائٹ میئرز اور نائٹ ٹیررز میں کیا فرق ہے؟ نائٹ میئرز یا ڈراونے خواب وہ ناخوشگوار خواب ہوتے ہیں جو عام طور پر ریم نیند میں آتے ہیں، جن میں ہم ڈر کر اٹھ جاتے ہیں۔ جی، اکثر خوف یا پریشانی کی حالت میں بیدار ہو جاتے ہیں اور ہمیں خواب یاد رہتا ہے، جبکہ نائٹ ٹیررز نیند کی گہری نان ریم حالت میں ہوتے ہیں۔ اچھا؟ ان میں انسان اچانک شدید خوف کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں کھلی ہو سکتی ہیں، پسینہ آ سکتا ہے، لیکن وہ پوری طرح بیدار نہیں ہوتا۔ اور صبح سے یاد نہیں رہتا؟ جی، اکثر صبح سے کچھ یاد نہیں رہتا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ یہ بچوں میں زیادہ عام ہوتے ہیں۔ پھر دن کے خواب بھی ہیں، ڈے ڈریمز؟ جی، یہ وہ خیالی تصورات ہیں جو ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ انہیں اکثر وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکا رہا ہے۔ جی، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ان کا مثبت پہلو بھی ہے۔ یہ منصوبہ بندی کرنے، مسائل حل کرنے اور تخلیقی سوچ پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے سائنسدان، ادیب، فنکار ان کا استعمال کرتے؟ بالکل، اپنے نئے آئیڈیاز کے لیے دن کے خوابوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ڈیجاوو، وہ جو احساس ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس کا خوابوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ڈیجاوو کی کئی ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید ہم نے ویسی ہی صورتحال پہلے کسی خواب میں دیکھی ہو جسے ہم بھول چکے ہیں، اور جب وہ حقیقت میں سامنے آتی ہے تو وہ بھولی ہوئی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک امکان ہے۔ اور میلیٹونن کا کیا کردار ہے، وہ نیند والا ہارمون؟ جی، میلیٹونن ہمارے جسم کی قدرتی نیند اور جاگنے کے چکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بعض لوگ نیند کے لیے اس کے سپلیمنٹس لیتے ہیں۔ کچھ شواہد ملے ہیں کہ میلیٹونن لینے سے خواب زیادہ واضح، عجیب و غریب اور یادگار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آخر میں سائنس خوابوں کو سمجھنے کے لیے کیا جدید طریقے استعمال کر رہی ہے؟ کیا ہم مستقبل میں خوابوں کو ریکارڈ کر پائیں گے؟ سائنسدان خوابوں کے دوران دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ FMRI مشینیں ہیں۔ فنکشنل MRI؟ جی، ان سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیند کے مختلف مراحل، خاص طور پر ریم نیند کے دوران دماغ کے کون سے حصے زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ EEG دماغی لہروں کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اور کیا خواب میں کیا دیکھا جا رہا ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ حال ہی میں جاپان میں کچھ سائنسدانوں نے FMRI ڈیٹا اور کمپیوٹر الگورتھم کی مدد سے یہ اندازہ لگانے میں کچھ کامیابی حاصل کی ہے کہ شخص خواب میں کیا دیکھ رہا تھا، کم از کم کچھ بنیادی بصری اشکال کی حد تک۔ یعنی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے یہ تحقیق؟ جی، بہت ابتدائی مراحل میں ہے۔
لیکن اس کا مقصد نہ صرف خوابوں کو سمجھنا ہے بلکہ یہ جاننا بھی ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو کیسے پروسیس کرتا ہے، جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں اور شعور کی نوعیت کیا ہے۔ خوابوں کو مکمل طور پر ریکارڈ کرنا تو شاید ابھی دور کی بات ہے۔ جی، لگتا تو یہی ہے، لیکن ان کی حیاتیاتی بنیادوں کو سمجھنے میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے جائزے سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ خواب کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ہماری حیاتیات، ہماری نفسیات، ہماری ثقافت، ہمارے عقائد اور ہمارے ذاتی تجربات کا ایک حیرت انگیز، ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ بالکل، یہ صرف رات کو دماغ میں چلنے والی بے معنی فلمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری یادداشت، ہمارے جذبات، ہماری تخلیقی صلاحیت اور شاید ہماری بقا کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب سوال کی طرف لاتا ہے۔ جی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خواب بے وقت کئی مقاصد پورے کر رہے ہوں؟ کیا وہ ایک ہی وقت میں یادیں بھی منظم کر رہے ہوں، دن بھر کے جذباتی بوجھ کو بھی ہلکا کر رہے ہوں، ہمیں ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ کر رہے ہوں، اور شاید جیسا کہ کچھ روایات مانتی ہیں روحانی رہنمائی کا ذریعہ بھی بن رہے ہوں؟ اور کیا ان مقاصد کی اہمیت ہر شخص کے لیے یا ایک ہی شخص کے لیے مختلف اوقات میں بدلتی رہتی ہو؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا خواب صرف خواہشات کی تکمیل ہیں جیسا فرائیڈ نے کہا، یا دماغی صفائی کا عمل، یا خطرات کی مشق، یا الہامی پیغامات، یا پھر یہ سب کچھ ایک ساتھ ممکن ہے؟ سننے والے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ان کے خواب ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس دلچسپ اور ماننا پڑے گا قدر پراسرار موضوع پر ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو خوابوں کی دنیا کے بارے میں کچھ نئی اور کارآمد باتیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ شکریہ۔